اس لمحے پہ، کیونکہ آپ ہی فیوچر ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری بات مانیں نہ، لیکن کہیں دماغ کے کسی گوشے میں ہو، کبھی آپ کو ایک اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دے کہ آپ کچھ عمل کرنے والے ہوں، کچھ کر سکنے والے ہوں. اور وہ یہ کہ آج ہم ان تمام مسائل کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، بیسیکلی ہماری اکانومی خراب ہوئی ہوئی. آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی خراب ہے. تو بس صرف اکانومی پہ اگر ایک دو منٹ سے آپ سے بات کروں، ہم پر اس پاکستانی قوم پر 78,000 ارب روپے قرض ہے. 78,000 ارب. ہم 78,000 ارب روپے کے قرض دار ہیں. اور اس 78,000 ارب کے قرض پر صرف اس سال جو ہم سود دے رہے ہیں، اس سال کا جو سود ہے وہ تقریباً 9,500 ارب روپے ہے. 9,500 ارب. یہ ہماری پورے بجٹ کا 52% ہے. 52% ہم سود دیتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اس کو، دروازہ کہتے ہیں، قلعہ کہتے ہیں. علم والے کہتے ہیں کہ قرآن میں، اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں کسی گناہ کی اتنی سخت سزا یا بات نہیں کی گئی جتنی اس سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا. کہ پہلے تو تنبیہ کر رہے ہیں رب، مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، کہ اس کو چھوڑو اور جو پیچھے ہو چکا اسے بھول جاؤ اور آگے چلو، اور یہ سود کا نظام، سود لینا دینا بند کرو. اور اگر آگے پھر تنبیہ کر رہے ہیں رب کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سنو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تم یہ گناہ کرو گے، تم شراب پیو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، قتل کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سود کے نظام پہ یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اب ایک آئین کی پامالی ہوتی ہے، کسی کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، ہم سر پر اٹھا لیتے ہیں آسمان. اللہ جو کہ ہمیں پالنے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا، ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے والا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں حکومت دیتا ہوں، میں حکومت چھینتا ہوں، میں عزت دیتا ہوں، میں رسوا کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو ہم تو ہمارے گھر پر ایک ایس ایچ او آ کر کھڑا ہو جائے، اس سے جنگ نہیں کر سکتا میں. ایک کانسٹیبل آ کر کھڑا ہو جائے، میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا. تو ہم پوری قوم، ساری قوم مل کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. تو آپ کوئی سا بھی آئنسٹائن لے آؤ گے ملک میں اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ سے جیت سکو گے؟ اس کے رسول سے جیت سکو گے؟ اس کے لیے کوئی بہت دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں عام سا دنیا دار انسان ہوں، کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن بیسکس ہے نا، بیسکس ہے. تو جب آپ بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اپنے پڑوسی سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ اپنے پڑوسی ملک سے جنگ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پر جو ہے وہ سی بی ایمز کرتے ہیں، انڈیا سے آپ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ کی روزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں، افغانستان سے حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ایران سے حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے صبح دوپہر شام، ایک دن، ایک ہفتہ، سال سے جنگ کیے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ٹھیک ہوں گے، ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ تو رب ہے کہ ہم پر آسمان نہیں گرا رہا، ہم پر چھتیں نہیں گرا رہا، زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا نہیں رہا. وہ ہمیں روزانہ معاف کرتا ہے کہ شاید کل ہم کوئی صحیح کام کر لیں، کل توبہ کریں، اگلے دن توبہ کریں. نہیں کریں گے اور پاکستان کا آئین آرٹیکل 138F جو کہ کسی مولوی نے نہیں بنایا، ذوالفقار علی بھٹو مولوی نہیں تھا، 1973 کا آئین ہے 38F. آپ اپنے فونوں پہ ابھی چیک کر سکتے ہو کہ آرٹیکل Constitution of Pakistan 38F clearly says we will eliminate riba as soon as possible. 53 سال ہو گئے 53 سال اس آئین کو بنے ہوئے.
اور ایز سون ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا. تو بیسکلی ہم منافقت کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, رسول کی نعت پڑھتے ہیں اور اسی سے جنگ کر رہے ہیں. کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ تو اللہ ہم پر آسمان نہیں گرا رہا, لیکن ہمیں گٹر ملا پانی پلوا رہا ہے. اللہ ہمیں زمین پھاڑ کر دھسا نہیں رہا, ہمیں لوڈ شیڈنگ کا مزہ چکھا رہا ہے, ہمیں بے روزگاری کا مزہ چکھا رہا ہے, ہمیں دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے, ہمارے ہاں گورننس ٹھیک ہو کر دے نہیں رہی. تو یہ سب چیزیں بھائی, آج ہم حکمرانوں کو گالیاں بکتے ہیں, گورنمنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. رب چاہے تو میرے گھر پہ پانی نہیں آ سکتا, رب چاہے تو میرے سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا, رب چاہے تو میرے روزگار کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. 5 سالوں کی بچیوں سے زیادتی کرنے والا یہ ملک ہے اسلام کے نام پر. تو کدھر تباہی بربادی؟ ہر طرف یہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹلز اگر آپ ٹھیک نہیں کرو گے, بیسکس کو ٹھیک نہیں کرو گے, منافقت ختم نہیں کرو گے, تو ہم جتنے بھی چکر لگاتے چلے جائیں ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے کوئی اس پہ آ کر کانٹرڈکٹ نہیں کرتا, کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں تو کوئی مجھے آ کر اس کے کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیتا. بھائی بولو, بتاؤ کہ یہ بات غلط ہے, بتاؤ کہ قرآن میں غلط لکھا ہے,